بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجی صدق اللہ مولانا العظیم۔ دنیا بھر کے درختوں سے قلم بنا دیے جائیں، سمندروں اور دریاؤں کے پانیوں کو روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے، اور بنی نوع انسان کے ساتھ جنات بھی مل جائیں اور سب مل کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی عظمتوں اور تابانیوں کو احاطہ تحریر میں لانا چاہیں تو قلم فنا ہو جائیں، روشنیاں ختم ہو جائیں اور خود لکھنے والے بھی لکھتے لکھتے دنیا سے چلے جائیں، مگر یہ ممکن نہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال بے مثال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کے کمال حسن کا حق ادا ہو سکے۔ نہ کسی قلم میں اتنی سکت ہے کہ آپ کے حسن و جمال کا احاطہ کر سکیں، اور نہ کسی زبان میں یہ فصاحت و بلاغت کہ آپ کے جمال کو بیان کرنے کا حق ادا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن کو وہ عظمتیں اور وسعتیں عطا کی ہیں کہ کسی بشر کے لیے ان کی حقیقت تک رسائی ممکن نہیں۔ جس طرح آپ کا حسن سیرت سراپا معجزہ ہے، اسی طرح آپ کا پیکر ذات اور حسن و جمال بھی ایک معجزہ ہے۔ حسن کی تمام ادائیں آپ کی ذات میں جمع ہیں، اور جہاں کہیں بھی حسن و کمال پایا جاتا ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن کی خیرات اور فیضان ہے۔ جان محمد قدسی نے کہا، گل اد رخ آموختہ نازک بدنی را، کہ خوبصورت اور خوشبودار پھولوں نے نزاکت آپ کے رخ انور سے سیکھی ہیں۔ بلبل زیتو آموختہ شیریں سخنی را، بلبلوں کے نغموں کے مٹھاس آپ کی گفتار کا صدقہ ہے۔ ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت، جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرخ ہونٹوں کو دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھا، حقہ کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را، کہ خالق نے عقیق یمنی کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ تراشا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن کا مشاہدہ فرمانے والے صحابہ کرام، خوش نصیب صحابہ کرام، کبھی آپ کے حسن کو آفتاب سے تشبیہ دیتے ہیں، کبھی ماہتاب سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جب کوئی چیز بھی آپ کے حسن و جمال کے مشابہ نہ ملی تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ جمیل کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقتا مبرأ من کل عیب، کبھی کسی ماں نے ایسا خوبصورت پیدا ہی نہیں کیا کہ خلقتا مبرأ من کل عیب، کہ خالق نے آپ کو ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ خالق نے آپ کو ویسا ہی بنایا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ بڑے بڑے عشاق نے اس میدان میں اپنی قادر الکلامی اور فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھائے ہیں، مگر اپنے عجز کا ان کو آخر میں اعتراف کرنا پڑا۔ شمس الدین شیرازی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے تاجدار کائنات کے حسن و جمال کو بیان کرنے میں زبان و بیان کی بے مائگی کا اظہار ان اشعار کے اندر کیا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، کہ اے صاحب جمال اور اے عالم بشریت کے سردار، آپ کے روشن کرنے والے رخ انور سے چاند کو روشنی عطا کی گئی ہے،
آپ کی تعریف و توصیف کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ مختصر یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد مخلوق میں سب سے اعلیٰ، سب سے اولیٰ آپ ہی کی ذات ہیں۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری، الغرض جو خوبیاں اور کمالات تمام انبیاء علیہم السلام میں متفرق طور پر تھیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے تمام خوبیوں کو بطریقہ کمال جو ہے وہ جمع فرما دیا ہے۔ اپنے سخن کے اندر اور انداز بیان کے اندر ناز کرنے والے مرزا غالب جو ہے وہ اپنے عجز کا اعتراف اس طرح کرتے ہیں کہ غالب ثنائے خواجہ بایزداں گذاشتیم، کہ غالب خود سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دی ہیں۔ کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کیونکہ وہی ایک ذات ہے، وہی ایک ذات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو سب سے بہتر جانتی ہے۔ یعنی کسی کی شان کو تمام اور کمال وہی بیان کر سکتا ہے جو اس سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، کہ اے ابو بکر میری حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھور خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ تو اہل علم جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کے حسن و جمال پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ محدثین اور سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں آپ کے باطنی اوصاف، خصائل اور جو ہے حضور علیہ السلام کی شانوں کو جو وہ بیان کیا، اور حضور علیہ السلام کے ظاہری حسن مبارک کو بھی تمام صحابہ اکرام نے اپنے اپنے انداز کے اندر جو ہے وہ والہانہ انداز کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال میں سب سے بڑھ کر تھے اور اپنے اخلاق اور کردار میں سب پر فائق تھے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔